ایک پائے گا، ایک آدمی پائے گا جی فرمائیے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہمارا لوک سبھا الیکشن ہے آئندہ 19 سے شروع ہو رہا ہے اور جون 1 تک ختم ہوتا ہے اور 4 جون کو اس کا رزلٹ آتا ہے، تو یہ الیکشن یہ ہمارا جو بہت اہمیت کا حامل ہے، ملک کی سالمیت، دستور اور ملک کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم پورے کرناٹکا بلکہ پورے ملک کے عوام کو اور خاص طور پہ ہمارے مسلمانوں کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ 100% ووٹنگ کریں، ایک بھی ووٹ آپ کے گھر میں باقی نہ رہے، سب جا کر ووٹ ڈالیں انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے ووٹ کو بٹنے نہ دیں، اور مساجد کے ذمہ داران، مدارس کے ذمہ داران، محلے کے ذمہ داران اور جو ٹرسٹیان ہیں یا مساجد کے لوگ ہیں، سوشل ورکس ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہ ووٹ کے دن، جس دن ہمارا ووٹ ہے، جس طریقے سے ہم عید کے دن نماز کے لیے ذوق در ذوق گھر سے نکلے ہیں، ایسا ہی ہم الیکشن کے دن اپنے گھر سے ووٹر آئی ڈی کے ساتھ ذوق در ذوق نکلیں اور ووٹر بوتھ پر جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور یہ ہمارا آئینی، دستوری اور شرعی حق ہے، اس کا ہم بھرپور استعمال کریں، بالکل غفلت نہ کریں۔ اس میں غفلت ہمارے لیے ایک بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا، اس لیے آئندہ جو الیکشن ہے اس میں اپنا 100% ووٹ کا حق ادا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ ووٹ تقسیم نہ ہونے دیں، اور کوئی بھی ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں میں باقی نہ رہے ووٹ سے، جس کا ووٹ لسٹ میں نام ہے ان سب کو بلا کر لے جائیں، جو سوشل ورک نوجوان بچے ہیں۔ بڑی درد مندانہ اپیل ہے ہمارے ملی کونسل کرناٹک کی طرف سے کہ آپ اس الیکشن میں بالکل جستجو اور بالکل تیار رہیں الیکشن میں، اور جو آپ کا ووٹ ہے اس کا حق ادا کریں۔ اور جو آپ کے محلے میں ہے، ہر آدمی اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے بستی، اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے علاقے کا اگر ذمہ داری لے لیں، انشاءاللہ ہمارے ہاں 100% ووٹنگ ہوگا، ملک کی قسمت اور ملک کی سالمیت انشاءاللہ باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان باقی رکھے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔ جی بتائیے سر، دیکھیے خاص طور پر اقلیتوں پر جو متاثر ہوئے اس موجودہ حکومت کے کارکردگی پر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے سارے ہندوستان میں سارے شہریوں کو یہ بات صاف صاف معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے قوانین لا کر زیادتی برتی جا رہی ہے، جیسے کہ دلی میں وقف کی زمینوں کو ہتھیا لینا، اور کئی جگہ مسجدوں کو توڑ دیا گیا، کئی مسلم گھروں کو بلڈوزرز کے ذریعے توڑ دیا گیا۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی ووٹنگ کا جو حق ہمیں ملا ہے، صرف ایک حق، اور وہ ایک حق کو بھی ٹھیک سے استعمال نہ کریں، ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ مرکز میں ایک صحیح حکومت اور سب کے ساتھ انصاف کرنے والی حکومت کو لانے کے لیے اور سیکولر حکومت کو لانے کے لیے ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اور اس کے لیے یہ بھی سنا گیا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں چند لیڈران جو نہیں چاہتے کہ مسلمان ووٹ کے وقت موجود رہیں، وہ بسوں کو لا کر گھروں کے پاس کھڑا کر ان کے آنے جانے کا انتظام کر کے کچھ پیسے خرچ کو دے کر کہیں ٹور کے لیے بھیجنے کے انتظامات کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لالچ کا شکار نہ ہوں، اور ائمہ اور علماء اور خطبہ سے گزارش ہے کہ ان لالچ کا شکار ہونے سے لوگوں کو بچنے کے لیے ترغیب دیں۔ اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سارے ہندوستانی مسلمانوں کی کہ ہم پر جو مظالم ہو رہے ہیں، جہاں ہم انصاف مانگنے کے لیے جاتے ہیں وہاں ہمارا انصاف کی بات سنی نہیں جاتی۔ اس کے لیے چاہیے کہ ایک سیکولر حکومت کو لانے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے لیے سیکولر کینڈیڈیٹ کو چن کر پارلیمنٹ کو ہماری آواز اٹھانے کے لیے بھیجنے کی سخت اور اہم ضرورت ہے۔ جی، تو اس دن کی کیا ترکیب رہنی چاہیے؟ صبح کیسے صبح اور شام تک کیا عمل ہونا چاہیے؟ کیونکہ جمعہ کی نماز کا تقاضا بھی ہے۔ فرمائیے، ووٹنگ کا دن جی، ووٹنگ کا دن جو بنگلور کا ہے وہ 26، مطلب بعض حلقے جو کرناٹک کے ہیں وہاں 26 کو ووٹنگ ہو رہی ہے، جو جمعہ کا دن ہے۔ مسلمان بڑا اہتمام کرتے ہیں جمعہ کی نماز کے سلسلے میں، غسل وغیرہ کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، پاک و صاف کپڑے پہن کر مسجد کو جانے کی فکر صبح ہی سے رہتی ہے۔
چونکہ الیکشن کا دن بھی بہت اہمیت کا دن ہے، شرعی اعتبار سے بھی حضرات علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ووٹ جو ہے ہمارا حق بھی ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ امانت بھی ہے، شہادت اور گواہی کا بھی مقام رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جمعہ کی تیاری فجر کی نماز سے پہلے کر لیں اور نماز کے فوراً بعد ووٹنگ بوتھ پر پہنچ کر پولنگ اسٹیشن پر پہنچ کر اپنا ووٹ جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ نماز سے پہلے جمعہ کی نماز سے پہلے زیادہ سے زیادہ پولنگ ہو جائے، اس کی کوشش ہونا چاہیے۔ ہم نے حضرات خطباء کرام سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ جمعہ کے خطبے کو بہت مختصر رکھیں۔ حدیث پاک میں بھی جو ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جمعہ کے خطبات مختصر اور جامع ہونا چاہیے، لہٰذا ہم خطباء کرام سے ہماری گزارش یہ ہے کہ خاص اس دن کے خطبے کو مختصر رکھیں اور ووٹ کی اہمیت کو بتا کر لوگوں کو ترغیب دیں۔ اس وقت تک جن کے ووٹ نہیں ہوئے ہیں وہ فوراً نماز کے بعد جا کر اپنے ووٹ کا، اپنے گھر والوں کے ووٹ کا جو ہے استعمال کی فکر کریں، محلے والوں کے ووٹ کے سلسلے میں بھی فکر کریں۔ اس کی ترغیب جمعہ کے دن جو ہے خطباء کرام اپنے مصلیان کرام کو دیں، اس کی ہم جو ہے اپیل کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ اس فریضے کو دیکھتے ہیں، ووٹنگ کے اس فریضے کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور مذہب اسلام کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ 1 منٹ میں۔ الحمدللہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ سمجھانا پڑتا تھا لوگوں کو کہ کون سی پارٹی کیسی ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، کون سی حکومت کیسی ہے، لیکن اب تو کھلی کتاب کی طرح سارے حالات سامنے ہیں، تو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، قوم کو خود سمجھنا چاہیے، سمجھ کر جو ہے خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کو کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے۔ اگر ہم اب بھی نہ سنبھلیں اور اب بھی ہم نہ صحیح طور پہ نہ معلوم کریں تو پھر یقیناً آنے والے حالات ہمارے لیے بہت ہی برے حالات ہوں گے، جس کے بارے میں سوچتے ہوئے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس لیے ووٹنگ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور الحمدللہ یہ معلوم ہو رہا ہے آج کل کے حالات سے کہ قوم سنبھل گئی ہے اور سب دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس یہ الیکشن میں پوری امید کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آل انڈیا میڈیا کونسل۔ See, from the All India Milli Council, we have always been appealing actually to all the community members. See, when our constitution was made, a very powerful tool was given to us, which we call as vote. And we people have been very ignorant of it, and we have not actually made the best use of the voting as such. And we have always been, trying to put the blame on different people on the happenings after the election is over and after wrong people come into the power and all. See, it is with us. We have the power within us to change the government. The voting right which has been given to every citizen of India, it is a very powerful tool. You can actually change governments on that. But what is the amount of percentage that we see of polling? 45 to 50%. Do you mean to say that 50% of the people are not willing to exercise the right which has been given to us by the Constitution? See, it is a massive failure. It is a massive failure of, we have to accept that it is the failure of our leadership also, that we have not been able to convey the message to the community people that it is a part of religion also. See, voting actually is a part of religion also. Selecting a good leader is a part, and giving witness to the selection of a good leader, community leader, is a part of our deen, Islam. It is not just a political act, it is also a religious act. So we have to understand, we have to drive this straight into the minds of the people that, the first thing that you have to do on the day of the voting is go straight to the booth and cast your vote and select a person who can safeguard your rights and interests, who can be a voice for you in the parliament, in the assembly, whenever there is voting. Not only for this, it would be a general message that when you have been given the right, when you have been given this powerful tool, make the best use of it, not just for yourself but also in your circle of influence. You have your friends, your relatives, your neighbors. Influence everybody, get them to actually come out and start voting, and vote for a good candidate who can actually give you what you're asking for. See, a MLA or a MP is a representative of the whole
constituency. He is the voice. What is it that your constituency requires? What is it that your society, your country requires? That voice, you are cumulatively sending one person to raise your voice. So you obviously have to send a good candidate who can raise the valid points and messages what you have. So be very careful. It is a very responsible job of voting, and don't be ignorant on it, and ensure that you go and vote and get everybody else to vote. Thank you.